اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سردار عامر ظہیر ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہاؤس آف جسٹس۔ جب کسی عورت کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کے نام جتنی بھی پراپرٹی ہے، چاہے وہ موویبل ہے یا ایموویبل ہے، تو وہ کس طریقے سے تقسیم ہوگی اور عورت کے لیگل ہیئرز میں کون کون لوگ شامل ہوں گے، آج کی ویڈیو میں اس ٹاپک پر بات ہوگی۔ جب کسی عورت کی ڈیتھ ہو تو اس کے پاس جتنی بھی رقم تھی یا اس کی جتنی بھی پراپرٹی اموویبل تھی، تو اس کی تقسیم کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے اس عورت کی پراپرٹی میں سے اس کی تدفین کا خرچہ نکالا جائے گا۔ جو بھی اس کے کفن دفن کا خرچ ہوتا ہے وہ اس کی جو چھوڑی ہوئی پراپرٹی ہے اس میں سے نکالا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس عورت کے ذمہ اگر کوئی قرض واجب الادا تھا، اس نے کسی شخص کی رقم دینی تھی، کوئی ایسا قرضہ تھا جو اس نے اپنی زندگی میں ادا نہیں کیا، تو اب اس کے وفات کے بعد جب اس کی تدفین کا خرچہ نکالا گیا تو فوراً اس کا قرضہ ادا کرنا چاہیے۔ جو اس نے وراثت چھوڑی ہے اس میں سے اس کے ذمہ جو واجب الادا قرضہ تھا وہ ادا کیا جانا چاہیے۔ پھر اس کے بعد دیکھا جائے کہ اس نے کوئی وصیت تو نہیں کی۔ اگر اس مرنے والی عورت نے کوئی وصیت کی تھی تو پھر اس وصیت کو پورا کیا جائے۔ لیکن وصیت کو پورا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ وصیت قانون کے دائرے میں ہونی چاہیے۔ کوئی بھی شخص قانونی طور پر تمام پراپرٹی کسی ایک شخص کو وصیت نہیں کر سکتا، بلکہ اس کے لیے ایک لمٹ ہے کہ وہ ٹوٹل پراپرٹی کا 1/3 وصیت کر سکتا ہے۔ اب اگر اس عورت نے 1/3 وصیت کی تھی تو اس پر عمل کیا جائے گا، لیکن اگر اس کی وصیت اس سے زیادہ ہے تو پھر وہ وصیت قابل عمل نہیں ہوگی، لیکن اگر 1/3 میں وہ آتی ہے تو اس پر عمل کیا جائے گا۔ اب یہ سارے کام کرنے کے بعد نیکسٹ سٹیپ جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا کہ اب عورت کے جتنے لیگل ایئرز ہیں تو ان میں وہ پراپرٹی تقسیم کی جائے گی۔ عورت کے لیگل ایئرز میں اس کے والدین، اس کے بچے چاہے بیٹیاں ہیں یا بیٹے ہیں، اور اس کا خاوند، یہ لوگ شامل ہوتے ہیں۔ عورت کی جائیداد میں اس کے سسر یا ساس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا، اس کی بہنوں کا یا خاوند کی بہنوں کا ان کا حصہ نہیں ہوگا۔ اب اس میں بھی چونکہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی بیٹی صرف ہوتی ہے، کسی کی بیٹیاں ہوتی ہیں، یا کسی کی بیٹیاں اور بیٹے دونوں موجود ہوتے ہیں، تو لیگل ہیئرز کو دیکھنے کے بعد شیئر ڈیٹرمن کیے جاتے ہیں کہ کس لیگل ہیئرز کو کتنا حصہ ملے گا۔ لیٹس سپوز کہ کسی شخص کے والدین بھی موجود ہیں، اس کی بیٹیاں بھی موجود ہیں اور اس کے بیٹے بھی موجود ہیں، تو پھر عورت کے والدین کو 1/6 حصہ ملے گا۔ جو عورت کی ٹوٹل پراپرٹی جو پہلے 3 کام تھے، تدفین کا خرچہ، قرضہ اور وصیت، یہ نکالنے کے بعد جو باقی پراپرٹی بچی تو اس میں سے سب سے پہلے والدین کا، جو عورت کے والدین ہیں ان کا حصہ نکالا جائے گا 1/6 کے حساب سے۔ وہ نکالنے کے بعد پھر جو باقی پراپرٹی بچتی ہے اس میں دیکھا جائے گا کہ اگر عورت کا خاوند زندہ ہے تو اس کا حصہ نکالا جائے گا اور خاوند کا حصہ 1/4 ہوگا۔ پھر جو باقی پراپرٹی بچے گی اس میں بیٹوں کو 2 حصے اور بیٹیوں کو 1 حصہ ملے گا۔ بیٹوں کو بیٹیوں سے ڈبل ہوتا ہے اور بیٹی کا بیٹے سے ہاف ہوتا ہے، نصف ہوتا ہے اس کا۔ تو باقی جتنی پراپرٹی ہوگی اس میں بیٹے کے 2 حصے اور بیٹی کا 1 حصہ، اس تناسب سے پراپرٹی تقسیم ہوگی۔ لیکن اگر متوفی عورت کی صرف لڑکیاں ہیں، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، 2 یا 2 سے زیادہ لڑکیاں ہیں، تو پھر ایسی صورت میں لڑکیوں کا حصہ 2/3 ہوگا کہ جو ٹوٹل پراپرٹی اس کی بچتی ہے اس میں سے 2/3 حصہ، ٹوٹل 3 حصے ہوں گے، 2/3 سے مراد ہوتا ہے کہ ٹوٹل 3 حصے ہوں گے اور اس میں سے 2 حصے لڑکیوں کو مل جائیں گے، چاہے وہ 2 لڑکیاں ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، جو بھی ہیں، ان کی جتنی بھی تعداد ہے، لیکن 2 یا 2 سے زیادہ ہیں تو پھر ٹوٹل پراپرٹی کا 2/3 حصہ ان کو ملے گا۔ ٹوٹل پراپرٹی کے 3 حصے کریں اور 2 حصے ان ساری لڑکیوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ خاوند کا حصہ 1/4 ہی ہوگا اور بقیہ پراپرٹی لڑکی کے والدین کو ملے گی۔ اب اگر متوفی عورت کی صرف ایک بیٹی ہے تو پھر بیٹی کا حصہ 1/2 ہوگا۔ 1/2 سے مراد ہے کہ نصف حصہ، جبکہ خاوند کا حصہ وہی 1/4 ہی رہے گا۔ لیکن اگر صرف ایک لڑکی ہو تو اس کا 1/2 حصہ ہوگا
اور 2 یا 2 سے زیادہ لڑکیاں ہوں تو ان کا 2/3 ہوگا۔ اور اگر اس متوفی عورت کے والدین اس کی زندگی میں ہی فوت ہو چکے ہیں تو پھر والدین کا حصہ نہیں ہوگا۔ والدین کا حصہ تب نکلے گا کہ جب لڑکی کی جس کے نام پراپرٹی ہے اس کی ڈیتھ پہلے ہو جائے اور والدین کی بعد میں ہو۔ لڑکی کے والدین کا حصہ تب نکلے گا کہ جب اس لڑکی کی ڈیتھ ہو گئی تو اس ٹائم والدین زندہ تھے۔ اگر والدین زندہ ہوں تب ان کو حصہ ملے گا، لیکن اگر والدین پہلے ہی ڈیتھ ہو چکی ہے ان کی تو پھر والدین کو حصہ نہیں ملے گا۔ اسی طریقے سے اگر خاوند عورت کا زندہ تھا تو پھر تو اس کو حصہ ملے گا، لیکن اگر وہ آلریڈی اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے، اپنی بیوی سے پہلے خاوند کی ڈیتھ ہو چکی ہے تو پھر خاوند کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اب یہاں پر ایک اور بھی سچویشن پیدا ہو سکتی ہے کہ اگر اس عورت نے ایک سے زائد شادیاں کی تھی، مطلب کہ اس عورت کی یہ دوسری شادی تھی یا تیسری شادی تھی، تو اس کی جو پہلے والی شادی تھی اس میں سے بھی اس کی کوئی اولاد ہے، تو عورت کے جتنے بچے ہیں جو اس کے حقیقی بچے ہیں، جو اس کے حقیقی بیٹے اور بیٹیاں ہیں، چاہے وہ پہلی شادی سے ہیں، دوسری سے ہیں یا تیسری سے ہیں، جتنی بھی اگر عورت کی اولاد ہے جو اس کی اپنی حقیقی اولاد ہے تو ان کو بھی حصہ ملے گا۔ اگر عورت کے پہلی لیٹس سپوز کی شادی ہوئی تھی اس میں سے بھی بیٹے اور بیٹیاں تھے تو ان کو بھی حصہ ملے گا، اور ان کا شیئر بھی اسی طریقے سے نکلے گا کہ بیٹے کے 2 حصے ہوں گے اور بیٹی کا 1 حصہ ہوگا۔ جتنی پراپرٹی ہوگی وہ عورت کے تمام اس کے حقیقی بیٹے اور بیٹیوں میں اسی تناسب سے تقسیم ہوگی کہ بیٹے کو 2 حصے اور بیٹی کو 1 حصہ ملے گا۔ اس میں یہ تفریق نہیں ہوگی کہ یہ پہلے خاوند کی اولاد تھی، یہ دوسرے کی تھی، یہ تیسرے کی تھی، چاہے وہ پہلے خاوند کی ڈیتھ ہوئی ہے، خلا لی ہے، طلاق ہوئی ہے، جو بھی سچویشن ہے، لیکن اگر اس کی اولاد ہے عورت کی تو ان تمام بچوں کو حصہ ملے گا۔ تو ویورز یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔